پاکستان کے ضلع قصور کے اس نوجوان مجاہد کی کہانی جس نے اسرائیل کی سرحدوں کو ہلا کر رکھ دیا۔ اسلام کی بقا کی جنگ لڑنے والے اس مجاہد کی طویل داستان سننے سے پہلے چینل کو سبسکرائب کیجیے تاکہ کہانی کی تمام ترقصات آپ تک ہمیشہ پہنچتی رہیں۔ نینسی، اس کی ہدایت پر عمل کرو، مسٹر براؤنسی نے کہا، اور نینسی اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ اس نے رسیوں کے وہ ٹکڑے لے کر ایک ایک کر کے سب کے ہاتھ کس دیے تھے، پھر وہ میری طرف دیکھنے لگی۔ یہ آخری کام میں نے انجام دیا تھا۔ ان سب کو پہلے کسی پوزیشن میں لانے کے بعد میں نے سب مشین گن سنبھالی، دروازے کے باہر آ کر ماحول کا جائزہ لیا اور یہ اندازہ لگا لیا کہ ماحول میں کوئی تبدیلی نہیں ہوئی ہے۔ چنانچہ میں پھر واپس اندر آ گیا۔ مسٹر براؤنسی دلچسپ نگاہوں سے مجھے دیکھ رہے تھے۔ چند لمحات خاموش رہنے کے بعد وہ بولے، تمہارا نام پوچھ سکتا ہوں؟ جانے دیجئے مسٹر براؤنسی، کیا فائدہ ان باتوں سے؟ میں نے آہستہ سے کہا، شرافت کی ایک رمق بھی کسی کے اندر باقی رہتی ہے تو وہ ناقابل توجہ نہیں ہوتا۔ میں تمہارے ان الفاظ اور اس کردار سے بے حد متاثر ہوا ہوں۔ تم نے ابھی مجھ سے یہ کہا تھا کہ میں نے اگر انتظامیوں کو اطلاع بھی کر دی ہے تو میں اپنے ہاتھ بنوا لوں، کیونکہ اس سے پہلے اگر وہ آ گیا تو میرے لیے خطرہ پیدا ہو سکتا ہے۔ گو یا تو تم اس بات کی بھی توقع کر رہے ہو کہ میں نے انتظامیہ کو اطلاع کر دی ہوگی اور وہ لوگ یہاں پہنچنے والے ہوں گے۔ میں نے مسٹر براؤنسی کی طرف عجیب سی نگاہوں سے دیکھا اور آہستہ سے گردن ہلا دی۔ ہاں، آپ کا خیال درست ہے، میں اس کی توقع رکھتا ہوں۔ کیا انتظامیہ کے آنے پر تم بھی دوسرے لوگوں کے ساتھ گرفتار نہیں ہو جاؤ گے؟ مسٹر براؤنسی نے کہا، ظاہر ہے ایسا ہی ہوگا۔ میں نے مزمل لہجے میں کہا، اس کے باوجود تم نے یہ خطرہ مول لیا۔ آپ مجھ سے کیا کہلوانا چاہتے ہیں مسٹر براؤنسی؟ یہ کہ میں بے وقوف ہوں، احمق ہوں؟ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ بس میں آپ لوگوں پر ہونے والی اس زیادتی سے خوش نہیں ہوں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کا ہمارے معاملات سے کوئی تعلق تک نہیں ہے۔ کیا میرا یہ اندازہ درست ہے کہ تم لوگ گریوائل سے بھاگے ہوئے قیدی ہو؟ براؤنسی نے ایک بار پھر یہ سوال دہرایا۔ ٹھیک ہے، آپ کا اندازہ درست ہے، لیکن اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ میں نے کہا، نہیں، فرق کی بات نہیں ہے۔ کیا وہ شخص تمہارا انچارج ہے؟ مسٹر براؤنسی نے سوال کیا۔ ہاں، میں نے اس بات میں جواب دیا۔ وہ کہاں گیا ہے؟ جہاں بھی گیا ہے اس کے بارے میں آپ کو بتانا مناسب نہیں سمجھتا۔ مسٹر براؤنسی خاموش ہو گئے۔ کافی دیر تک یہ خاموشی طاری رہی، پھر وہ آہستہ سے بولے، مجھے اپنا نام تم نے نہیں بتایا۔ نہ صحیح، لیکن ایک بات اور بتا دو، اگر وہ اپنے مسئلے میں کامیاب لوٹا، جو یقیناً اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہو سکتا، کہ وہ یہاں سے نکلنے کے انتظامات کرنے کے لیے گیا ہوگا، تو کیا وہ واپس آنے کے بعد ہم لوگوں کو زندہ چھوڑ دے گا؟ مسٹر براؤنسی کے اس سوال پر میں بری طرح چونک پڑا۔ ایک لمحے کے لیے میرے دل میں بھی یہی خیال جاگا کہ واقعی اوڈے سے کچھ بھی بعید نہیں ہے، لیکن کیا ان بے گناہ انسانوں کو موت کے گھاٹ اتر جانا چاہیے؟ کیا ان معصوم بچوں کو ان کی بے گناہی کی سزا ملنی چاہیے؟ میں ابھی کوئی جواب نہیں دے پایا تھا کہ دفعتاً باہر سے دروازے پر دستک سنائی دی اور میں سنبھل گیا۔ میں نے دروازہ کھولا تو فرینک اندر آ گیا۔ دروازہ کیوں بند کر لیا تھا؟ اس نے متجسس نگاہوں سے مجھے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ کوئی خاص وجہ نہیں ہے فرینک، ہمارے دوست سو رہے ہیں؟ فرینک نے سوال کیا۔ کیا خیال ہے ان حالات میں انہیں نیند آ سکتی ہے؟ ہاں، واقعی ان حالات میں انہیں نیند کہاں آ سکتی ہے، فرینک نے ہنستے ہوئے کہا۔ کچھ دیر حال میں خاموشی رہی، پھر فرینک مجھ سے بولا، اگر تم چاہو تو آرام کر سکتے ہو۔ میں نے سونے کی بہت کوشش کی لیکن نیند نہیں آئی۔ وہ چرن سنگھ گہری نیند سو گیا ہے، کمبخت سوتے میں خراٹے بھی لیتا ہے اور یہ بہت بری عادت ہے، پتہ نہیں اسے نیند کیسے آ گئی۔ میں نے کوئی جواب نہیں دیا۔ فرینک میرے نزدیک ہی مشین گن سنبھال کر بیٹھ گیا تھا۔ پتہ نہیں اوڈے کب تک واپس آئے گا۔ فرینک دوبارہ بولا۔ میں پھر بھی خاموش رہا تو فرینک نے میری طرف دیکھتے ہوئے کہا، اگر تمہیں نیند آ رہی ہے تو میں تم سے کیا چکا ہوں کہ سو جاؤ؟ نہیں یار، میں نے کہا نا کہ مجھے نیند نہیں آ رہی، میں نے کسی قدر ناخوشگوار لہجے میں کہا، اور فرینک خاموش ہو گیا۔ اس نے مجھ سے اڑنے کی کوشش نہیں کی تھی۔ پتہ نہیں کیا وقت تھا جب اچانک اوڈے پہنچ گیا۔ اس کے انداز سے وحشت ٹپک رہی تھی، چہرہ آگ کی طرح سرخ تھا۔ ہم دونوں اس کی یہ کیفیت دیکھ کر کھڑے ہو گئے۔ خیریت مسٹر اوڈے؟ فرینک نے پوچھا۔ گڑبڑ ہو گئی، بڑی زبردست گڑبڑ ہو گئی، اوڈے نے پریشان لہجے میں کہا۔ کیا ہوا؟ میں نے بھی سوال کیا۔ کمبخت ڈائسن گرفتار ہو چکا ہے، وہ اپنے آپ کو سنبھال کر نہیں رہ سکا۔ اس کی گرفتاری کو بھی تقریباً 1 ماہ گزر چکا ہے۔ پتہ نہیں گریگوائلز کے کون سے علاقے میں بھیج دیا گیا ہے۔ اپنے ساتھ وہ ان 4 کو بھی لے ڈوبا ہے جنہیں میں نے بڑی مشکل سے یہاں بھجوایا تھا۔ گویا اب یہاں ہمارے فرار کے لیے کوئی معقول بندوبست نہیں ہو سکتا۔ اس کے لیے اب ہمیں خود ہی کوشش کرنا ہوگی۔
اوڈے کے لہجے میں پریشانی کے آثار نمایاں تھے۔ وہ ایک طرف بیٹھ گیا اور پریشانی سے اپنی پیشانی سہلانے لگا۔ کیا آپ کے خیال میں یہاں موجود لوگوں کو ہمارے بارے میں اطلاع ہو چکی ہے؟ میں نے پوچھا۔ نہیں، ایسے آثار مجھے ابھی تک نظر نہیں آئے۔ اگر ایسا ہوتا تو میرا خیال ہے ہمارے لیے مزید مصیبتیں پیدا ہو سکتی تھی۔ تو پھر اب کیا کیا جائے مسٹر اوڈے؟ پہلے ہمیں یہاں اپنی روپوشی کے انتظامات کرنا ہے اور اس کے لیے ان سب لوگوں کو قتل کرنا ہوگا۔ اوڈے نے وہی الفاظ کہے تھے جن کا خدشہ مسٹر براؤنسی کو تھا۔ میں نے چونک کر اوڈے کو دیکھا اور بولا، مسٹر اوڈے، ہم لوگ وہ وقت یہیں گزار سکتے ہیں، اس کے لیے ہمیں ان لوگوں کو یرغمال بنانا ہوگا۔ اس سلسلے میں مسٹر براؤنسی اور ان کے اہل خاندان کو ہم سے تعاون کرنا ہوگا۔ نہیں مسٹر خان، میں خطرات مول لینے کا عادی نہیں ہوں۔ یہاں رہنا ہمارے لیے قطعی سود مند نہیں ہے اور ان سب کو مارنا بے حد ضروری ہے، اس نے کہا اور میرے ہاتھ سے سب مشین گن لے لی۔ اسی وقت لارنس بھی اندر آ گیا۔ یہ ایک اور مصیبت تھی۔ کمبخت لارنس بھی اوڈے کا ہم نوا تھا۔ اس سے قبل کہ اوڈے ان سب کو نشانہ بناتا، میں نے جپٹ کر اوڈے کی مشین گن کا رخ اوپر کی سمت کر دیا۔ ایک منٹ مسٹر اوڈے، ایک منٹ، اتنی جلد بازی بھی اچھی نہیں ہوتی۔ آپ کو اپنے ساتھیوں سے اس بارے میں مشورہ کر لینا چاہیے۔ کیوں مسٹر لارنس، کیا تم اس بات پر آمادہ ہو کہ ان لوگوں کو ختم کر دیا جائے؟ میں نے کہا، خان، کیا تم نے ایک احمقانہ حرکت نہیں کی ہے؟ کیا تمہیں میرا احترام نہیں کرنا چاہیے؟ میں آپ کا احترام کرتا ہوں مسٹر اوڈے، لیکن کسی بھی کام میں جلد بازی ہمارے لیے نقصان دہ بھی ہو سکتی ہے۔ ان بے گناہ لوگوں کو قتل کرنے سے کوئی فائدہ نہیں۔ بہتر یہ ہے کہ ہم پہلے سکون سے بیٹھیں اور اس موضوع پر گفتگو کرنے کے بعد کوئی مناسب فیصلہ کر لیں۔ اور تم یہ بھی جانتے ہو کہ میں کسی کا مشورہ قبول نہیں کرتا، اوڈے نے غراتے ہوئے کہا۔ یہ صرف آپ کا معاملہ نہیں ہے مسٹر اوڈے، ہم لوگ بھی اس میں براہ راست ملوث ہیں۔ میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ ابھی جلد بازی نہ کریں۔ ممکن ہے ان لوگوں کے ذریعے ہمارا کوئی مسئلہ حل ہو سکے۔ بکواس مت کرو، انہیں ختم کر دینا بے حد ضروری ہے، اوڈے نے کہا اور سب مشین گن کا رخ پھر ان کی طرف کر دیا۔ اب اس کے علاوہ اور کوئی چارہ کار نہیں تھا کہ میں پستول نکال لوں۔ میں نے پھرتی سے پستول نکالا اور اس کی نال اوڈے کی کنپٹی پر رکھتا ہوا بولا، یہ نہیں ہو سکتا مسٹر اوڈے، مشین گن پھینک دو اور تم دونوں بھی سامنے کھڑے ہو جاؤ۔ میرے لہجے کی اس گراہٹ کو پہلی بار ان لوگوں نے سنا تھا۔ ایک لمحے کے لیے وہ سب ششدر رہ گئے، لیکن دوسرے ہی لمحے اوڈے کی کھوپڑی گھوم گئی۔ اس نے سب مشین گن کو بڑے زور سے جھٹکا دیا اور میرے سر پر مارنے کی کوشش کی، لیکن میں اس کے لیے تیار تھا۔ میں تھوڑا سا جھکا اور میری ٹانگ گھوم کر اوڈے کی کلائی پر پڑی۔ مشین گن اس کے ہاتھ سے نکل کر دور جا پڑی تھی، لیکن اسی وقت لارنس نے اپنی مشین گن کی نال میری پشت پر لگا دی۔ تم نے جو احمقانہ حرکت کی ہے مسٹر خان، اس کی تمہیں بھرپور سزا ملے گی، وہ غرایا۔ او نہیں جی، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ عقب سے چرن سنگھ کی آواز سنائی دی۔ وہ سب مشین گن لیے کھڑا تھا اور اس کا رخ ان تینوں کی طرف تھا۔ بادشاہو، اگر ایسا ہوا تو تم سب کی لاشیں بھی یہیں تڑپتی نظر آئیں گی۔ چرن سنگھ نے بادشاہو تو پنجابی میں کہا تھا، لیکن باقی الفاظ انگریزی میں ادا کیے تھے۔ اوڈے، فرینک اور لارنس خونی نگاہوں سے اسے دیکھنے لگے۔ تو بھی بے وقوف گدھے، تو بھی؟ اوڈے داڑا۔ او جی، میں خود کو بے وقوف مانتا ہوں، گدھا مانتا ہوں، مگر اپنے خان جی کے ساتھ کوئی بدتمیزی کی تو پھر میں بولتی جاڑ ہی دوں گا، چرن سنگھ نے ہنستے ہوئے کہا، اور اوڈے غصے سے دانت پیسنے لگا۔ یہ پاگل ہو گیا ہے، بکواس کر رہا ہے۔ تم خود بتاؤ، کیا ان لوگوں کو زندہ چھوڑنا ہمارے حق میں بہتر ہوگا؟ اگر ہم ان لوگوں کو زندہ چھوڑ کر یہاں سے نکل بھی گئے تو یہ فوراً ہمارے بارے میں مقامی حکام کو اطلاع دے دیں گے اور پھر مقامی حکام ہمیں تلاش کرتے پھریں گے۔ یہ جگہ ہمارے لیے اجنبی ہے، ہم صحیح طور پر اس کے بارے میں نہیں جانتے۔ وہ ہمیں تلاش کر لیں گے اور اس کے بعد ایک بار پھر تم لوگ ریگوائل کی صوبتوں میں گرفتار ہو جاؤ گے۔ چرن سنگھ، میں نے تیرے اوپر احسانات کیے ہیں اور اس کا صلہ تو یہ دے رہا ہے۔ اس بے وقوف انسان کی موت تو اب اس کا مقدر بن چکی ہے، تو بھی حماقت کا ثبوت دے رہا ہے، اوڈے نے چرن سنگھ سے کہا۔ اس وقت لارنس نے چالاکی دکھانے کی کوشش کی تھی، لیکن چرن سنگھ کے ہاتھ میں دبی ہوئی مشین گن سے گولیاں نکلی اور لارنس کے بدن میں پیوست ہو گئی۔ اوڈے کا چہرہ اب غصے سے سرخ ہو گیا تھا۔ اس نے میرے پستول کی پرواہ کیے بغیر سب مشین گن پوری قوت سے میرے پیٹ پر دے ماری۔ میں اس حملے کے لیے تیار نہیں تھا، پیٹ میں بڑے زور سے تکلیف ہوئی تھی۔ اس کے ساتھ ہی اوڈے مجھ پر آ پڑا۔ اس کے سوا اور کوئی چارہ کار نہیں تھا کہ میں باقاعدہ اوڈے سے جنگ کروں۔ اس دوران چرن سنگھ فرینک تک پہنچ چکا تھا اور فرینک کا بھی وہی حشر ہوا جو لارنس کا ہوا تھا، چونکہ اس نے بھی مشین گن کا رخ چرن سنگھ کی طرف کر کے کچھ فائر کیے تھے، لیکن چرن سنگھ نے خود کو بچا کر فرینک کے بدن میں گولیاں ہی گولیاں اتار دیں
اوڈے مجھ سے کچھ اس طرح گتھا ہوا تھا کہ نہ میں پستول استعمال کر سکتا تھا اور نہ وہ مشین گن۔ اس صورتحال کی وجہ سے چرن سنگھ بھی بے بس ہو گیا تھا۔ اب وہ اس موقع پر کچھ نہیں کر سکتا تھا، لیکن جلد ہی میں نے اوڈے کو سنبھال لیا۔ بلا شبہ وہ کسی گینڈے ہی کی طرح طاقتور تھا، لیکن میں نے اب تک جو کچھ سیکھا تھا اس کے استعمال کا بہترین موقع یہی تھا۔ میں نے اوڈے کو دونوں ٹانگوں پر اچھال کر دیوار پر دے مارا۔ اس کے ساتھ ہی اس کی سب مشین گن ہاتھ سے چھوٹ گئی تھی۔ میرا پستول بھی میرے ہاتھ میں نہیں رہ سکا تھا۔ میں نے اسے اٹھنے کا موقع نہیں دیا اور اس کے قریب پہنچ کر لگاتار ٹھوکریں اس کے سر اور پسلیوں پر لگانا شروع کر دی۔ اوڈے نے میری ٹانگ پکڑ کر ایک زوردار جھٹکا دیا، لیکن میں الٹی کلابازی کھا گیا اور اوڈے کے نزدیک جا کھڑا ہوا۔ اوڈے اس دوران سنبھل گیا۔ وہ ایک بار پھر میری طرف جھپٹا، لیکن اب چرن سنگھ کو موقع مل گیا تھا۔ اس نے ایک برسٹ مارا اور اوڈے کے بدن میں کئی گولیاں داخل ہو گئیں۔ اس کے جسم سے خون بہنے لگا اور وہ دونوں ہاتھ پھیلا کر دیوار سے جا چپکا۔ پھر آہستہ آہستہ خون کی لکیر دیوار پر چھوڑتا نیچے آ رہا۔ اس دوران لارنس اور فرینک سرد ہو چکے تھے۔ میں نے اوڈے کو دیکھا اور نفرت سے اس کے منہ پر تھوک دیا۔ یہ شخص انسانیت کو بھول بیٹھا تھا۔ بے شک اس کی زندگی میں کچھ المناک واقعے رونما ہوئے تھے، لیکن اس کا انتقام کچھ بے قصور لوگوں سے تو نہیں لیا جا سکتا تھا۔ ٹھیک کہتے ہو، واقعی یہ قابل نفرت شخص ہم پر اس طرح حکومت کر رہا تھا جیسے ہم اس کے غلام ہوں۔ ان بے گناہ لوگوں کے لیے میرا دل بھی کڑ رہا تھا بھائی جی، مگر میں مجبور تھا، اپنی زندگی بھی بچانا تھی۔ اس دوران وہ سب وحشت زدہ نگاہوں سے اس خونی منظر کو دیکھ رہے تھے۔ برونسی، کیلس اور نینسی کے بدن تھر تھر کانپ رہے تھے۔ یہ لمحات ان کے لیے زندگی اور موت کے لمحات تھے۔ ذرا سی لغزش انہیں موت سے ہمکنار کر سکتی تھی، لیکن خدا کا شکر تھا کہ میں ان بے گناہ لوگوں کی زندگی بچانے میں کامیاب ہو گیا تھا۔ فضا پر ایک لمحے کے لیے گہرا سناٹا مسلط ہو گیا۔ ہم سب خاموشی سے ان لاشوں کو دیکھ رہے تھے، اوڈے کو دیکھ رہے تھے جس نے اب تک بہت کچھ کیا تھا۔ بلا شبہ وہ ایک عجیب و غریب انسان تھا۔ میں کم از کم اس بات کو نہیں بھول سکتا تھا کہ اس نے میری رہائی کے لیے کام کیا تھا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہی غیر انسانی فطرت کا مالک بھی تھا وہ شخص۔ راستے بھر جس طرح وہ قتل عام کرتا آیا تھا وہ ہم میں سے کسی کو بھی گوار نہیں تھا۔ وہ لوگ جو ہمارے ہاتھوں مارے گئے تھے بے شک ہمارے بدترین دشمن تھے، اور اگر وہ نہ مارے جاتے تو ہمیں موت کا شکار ہونا پڑتا، لیکن اس کے باوجود وہ انسان تھے، اور انسانوں کا اس طرح خون بہانا معمولی بات نہیں ہے۔ اوڈے کی نگاہوں میں اس خون کی کوئی وقت نہیں تھی۔ تھوڑی دیر کے بعد مسٹر براؤنسی نے یہ سکوت توڑا۔ میرے ہاتھ کھول دو، وہ آہستہ سے بولے اور چرن سنگھ ان کی طرف دیکھنے لگا۔ واہ جی واہ، میں سردار ہوں، مگر یہ میرا بھائی تو سردار نہیں ہے، اس نے مضحکہ خیز انداز میں کہا، اور مجھے اس ماحول کے باوجود ہنسی آ گئی۔ نہیں چرن سنگھ، ہاتھ کھول دو مسٹر براؤنسی کے۔ اب بتاؤ کہ تم کیا چاہتے ہو؟ کچھ بھی نہیں چاہتا، مگر گرفتار بھی نہیں ہونا چاہتا۔ ابھی میں ان کے ہاتھ کھول دوں گا تو یہ یہاں سے جائیں گے اور سیدھے ٹیلی فون کے نزدیک پہنچیں گے۔ چرن سنگھ نے کہا، نہیں ایسا نہیں ہوگا۔ اول تو تمہاری اجازت کے بغیر میں جا نہیں سکتا، اور اگر نکل بھی گیا یہاں سے تو کم از کم تم لوگوں کو پھنسانے کی کوشش نہیں کروں گا جنہوں نے میرے بے گناہ خاندان کو بچایا ہے، مسٹر براؤنسی نے کہا۔ چرن سنگھ، ہاتھ کھول دو ان سب کے پلیز، میں نے کہا، اور چرن سنگھ نے دونوں شانے ہلا کر سب مشین گن ایک طرف رکھ دی۔ جیسی تمہاری مرضی جی، ویسے بھی اب کون سا بچنا ہے ہمیں، چلو اپنی زندگی میں ایک اچھا کام ہی کرتے جائیں۔ چرن سنگھ نے آگے بڑھ کر مسٹر براؤنسی کے ہاتھ کھول دیے۔ مسٹر براؤنسی نے کیلس کے اور کیلس نے نینسی کے۔ اس کے بعد دونوں بچوں کو بھی کھول دیا گیا۔ وہ سب خوف زدہ نظر آ رہے تھے۔ اب یہاں 5 لاشیں اکٹھی ہو گئی تھی۔ میں اور چرن سنگھ رہ گئے تھے یا پھر یہاں کے رہنے والے۔ بڑی عجیب سی کیفیت پیدا ہو گئی تھی اس وقت۔ تب مسٹر براؤنسی نے کہا، دیکھو دوست، اثار پسندی اور کار خیر کے لیے تم تنہا نہیں ہو۔ بے شک یہ میرا فرض ہے کہ میں گریگوال سے فرار ہونے والوں کو فوری طور پر مقامی انتظامیہ کے سپرد کر دوں، خاص طور سے اس لیے بھی کہ میں ایک فوجی ہوں، لیکن بعض اوقات اپنے تمام فرائض کو بھول کر صرف انسانیت کا خیال رکھنا پڑتا ہے۔ اس سلسلے میں تم ہی ایک انسان نہیں ہو، میں تمہاری مدد کروں گا۔ ہاں، میں تم دونوں کو مقامی انتظامیہ کے ہاتھ نہیں لگنے دوں گا، یہ میرا عہد ہے۔ مسٹر براؤنسی کے الفاظ کی باز گشت فضا میں گونج رہی تھی، اور ہم سب متخیرانہ انداز میں ان کی شکل دیکھ رہے تھے۔ اوڈے، فرینک، لارنس اور میگن کی لاشیں مقتول ملازم کی لاش کے ساتھ جو اب بری طرح سڑ رہی تھی مسٹر براؤنسی کی رہائش گاہ کے عقبی احاطے میں ایک گڑھا کھود کر دفن کر دی گئیں۔ مسٹر براؤنسی ہر طرح ہم دونوں سے تعاون پر آمادہ نظر آ رہے تھے۔ انہوں نے کہا تھا، ایک ریٹائرڈ فوجی اور اپنی حکومت کا وفادار ہونے کی حیثیت سے میرا فرض ہے کہ اگر میں تم دونوں کے چنگل سے بچ جاؤں تو سب سے پہلا کام یہی کروں
کہ تمہارے بارے میں انتظامیہ کو اطلاع دے دوں، لیکن یہاں انسانی رشتوں کا کھیل شروع ہو گیا ہے۔ تم نے انسانیت کے رشتوں کو زندہ رکھنے کے لیے اپنے ان ساتھیوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا جن کی مدد سے تمہاری زندگی بچ سکتی تھی، اور تم یہاں سے فرار کی کوشش کر سکتے تھے۔ کامیابی یا ناکامی تمہارا ذاتی مسئلہ تھی۔ ممکن ہے جس طرح گریوالز کی خوفناک بندشیں توڑ کر تم یہاں تک پہنچے، اسی طرح یہاں سے نکل جانے میں کامیاب ہو جاتے، لیکن تم نے اپنی آزادی بلکہ اپنی زندگی خطرے میں ڈال کر ہماری زندگیاں بچا لی ہیں۔ میں کس طرح اس درندگی کا ثبوت دے سکتا ہوں کہ تمہیں گرفتار کرا دوں؟ میں خود کو پوری زندگی اپنی قوم اور اپنی حکومت کا مجرم سمجھ کر شرمندہ ہو سکتا ہوں، لیکن انسانیت کے خلاف یہ جرم میں نہیں کر سکوں گا۔ آؤ ہم پہلے یہ لاشیں ٹھکانے لگا دیں، اس کے بعد کوئی اور کام کریں گے۔ آ جاؤ دوستو۔ براؤنسی سچے دل سے یہ باتیں کر رہا تھا۔ نینسی میری بچی، اور کیلس تم جانتی ہو کہ تمہیں کس طرح یہ راز رکھنا ہے۔ اس کے بعد ہی ایک گڑھا کھود کر لاشیں دفن کر دی گئی تھی۔ اس دوپہر جو لنچ ہم نے کیا وہ یادگار حیثیت کا حامل تھا۔ مجھے تو یہی محسوس ہوا جیسے صدیوں بعد میں دوبارہ انسانوں کی آبادی میں پہنچا ہوں۔ چرن سنگھ نے کھانا کھاتے ہوئے کہا، بھائی جی اتنا عمدہ کھانا کھلا کر اگر کوئی مجھ سے کہے کہ اپنے ہاتھوں سے پھانسی لگا کر مر جاؤ تو میں اس کی بات مان لوں گا۔ کیا میں اس بات پر شک کروں کہ تم گریگوال سے بھاگے ہوئے قیدی ہو؟ مسٹر براؤنسی نے کہا، نہیں مسٹر براؤنسی، یہ حقیقت ہے۔ تم جس جرم کی پاداش میں وہاں پہنچائے گئے تھے وہ اب تمہارے اور خدا کے درمیان معاملہ ہے۔ وہاں رہ کر اور یہاں پہنچنے تک تم جن مصائب کا شکار ہوئے، شاید وہ سزا تمہارے جرم کے لیے کافی ہو۔ اب مجھے یہ بتاؤ کہ تمہارے لیے کیا کروں؟ ہم اس سے زیادہ تمہیں تکلیف بھی نہیں دے سکتے۔ مسٹر براؤنسی یہاں تک تو پہنچ گئے ہیں، اگر زندگی باقی ہے تو یہاں سے بھی نکل جائیں گے۔ میں نے کہا، میں تمہارا مطلب نہیں سمجھا۔ مسٹر براؤنسی نے کہا، ہمیں ایک بار اور ایسا ہی کھانا کھلا دیں، اس کے بعد ہم یہاں سے چلے جائیں گے۔ چرن سنگھ نے کہا، نہیں میں تمہیں اس کی اجازت نہیں دوں گا، مجھے سوچنے دو کہ تمہاری کیا مدد کر سکتا ہوں۔ پھر چند لمحے کی خاموشی کے بعد وہ بولے، تم یہاں سے کہاں جانا چاہتے ہو؟ کسی بھی ایسی جگہ جہاں خود کو آزاد محسوس کر سکیں، اس کے بعد کوئی نہ کوئی ٹھکانہ بن ہی جائے گا۔ اس جگہ کے بارے میں تفصیل جانتے ہو؟ نہیں، یہ گریگوائلز کا ہیڈ کوارٹر ہے۔ یہاں کی آبادی تقریباً 1.5 لاکھ نفوس پر مشتمل ہے، جس میں سے تقریباً 1.5 لاکھ نفوس گریگوائلز کی انتظامیہ سے متعلق ہیں۔ ان میں مختلف ممالک کے باشندے ہیں جو اپنے اپنے ملکوں کے قیدیوں کا ریکارڈ رکھتے ہیں۔ مفرور قیدیوں کی تلاش اور ان کے خلاف کارروائیوں کے لیے 20 مزید افراد پر مشتمل دستے ہیں جو ہر طرح کے ساز و سامان سے لیس ہیں اور اکثر مفرور قیدیوں کو گرفتار کر کے لاتے ہیں جن کا رابطہ گریگوائل سے رہتا ہے، اور مجھے یقین ہے کہ تمہارے فرار کی اطلاع ان تک پہنچ چکی ہوگی۔ یہ جزیرہ نہیں بلکہ جزیرہ نما ہے، لیکن تانڈوز نے تقریباً 2 سال سے خشکی کا راستہ ختم کر کے رکھ دیا ہے۔ تانڈوز کا مسئلہ خالص اسپینی حکومت کا مسئلہ ہے، اس لیے ہیڈ کوارٹر کی انتظامیہ اس میں مداخلت نہیں کرتی۔ یہاں آنے والے اور یہاں سے جانے والے صرف سمندری راستے استعمال کرتے ہیں، اور اس کے لیے حکومت کے بحری جنگی جہاز استعمال ہوتے ہیں۔ غیر سرکاری باشندے بھی انہی جنگی جہازوں میں سفر کرتے ہیں اور انہیں جانچ پڑتال کے سخت مراحل سے گزرنا پڑتا ہے۔ ان حالات میں کسی اجنبی شخص کا ان جہازوں کے ذریعے یہاں سے نکل جانا تقریباً ناممکنات میں سے ہے۔ میں تمہیں کسی قیمت پر اس بات کی اجازت نہیں دوں گا کہ تم اس طرح یہاں سے نکل جانے کی کوشش کرو، یہ ممکن ہی نہیں ہے، مسٹر براؤنسی نے عجیب سے انداز میں کہا، اور میں اس میں ان کی اپنائیت کو محسوس کیے بغیر نہ رہ سکا۔ اچانک وہ سوال مجھ سے پہلے چرن سنگھ پوچھ بیٹھا جو میرے ذہن میں آیا تھا، یہ تانڈوز کیا چیز ہے جی؟ اس نے اپنی انگریزی میں پنجابی شامل کرتے ہوئے کہا، اور مسٹر براؤنسی اسے دیکھنے لگے۔ تانڈوز آج کل اس علاقے میں سب سے بڑا مسئلہ بنے ہوئے ہیں۔ دراصل یہ لوگ گریگوائلز علاقوں کے وہ قدیم قیدی ہیں جو صدیوں سے یہاں آباد ہیں، اس وقت بھی جب اسپینش حکومت نے بین الاقوامی معاہدے کے تحت مشترکہ قید خانے قائم نہیں کیے تھے، یعنی زمانہ قدیم میں گریگوائلز کے ان جزیروں کو قیدیوں کے لیے مناسب ترین سمجھا گیا تھا، اور یہاں وہ تمام قیدی لا کر رکھے جاتے تھے جو شہنشاہوں کے مخالف ہوتے تھے، اور پھر جب قید کی میعاد ختم ہو جاتی تھی تو وہ اپنی دنیا سے اس قدر اجنبی ہو چکے ہوتے تھے کہ کسی قیمت پر وہاں جانا پسند نہیں کرتے تھے۔ ایسے قیدیوں کو جن میں چوروں، ڈاکوؤں، قاتلوں اور ہر قسم کے جرائم پیشہ افراد کی بہتات تھی، اسپین کے شہروں میں تو آباد نہیں کیا جا سکتا تھا۔ چنانچہ اسپین کی حکومت نے فیصلہ کیا تھا کہ ان قیدیوں کو پہاڑوں میں آباد کر دیا جائے اور انہیں زندگی کی عام سہولتیں فراہم کر دی جائیں۔ چنانچہ تانڈوز کی یہ بستیاں قائم ہو گئیں۔ کچی بستیاں تھیں جہاں زندگی کی سہولتیں صرف اس قدر تھیں کہ وہ لوگ زندہ رہ سکیں، لیکن اس وقت کی حکومت نے مستقبل میں پیش آنے والی صورتحال پر غور نہیں کیا تھا۔ تانڈوز وہیں آباد ہو گئے۔
اور ان کے معمولاتی زندگی جاری ہو گئے۔ یہ لوگ کھیتی باڑی کرتے تھے اور کبھی کبھی کشتیوں میں بیٹھ کر جہازوں میں لوٹ مار بھی کیا کرتے تھے، لیکن کوئی بڑی بحری قزاقی انہوں نے نہیں کی تھی۔ حکومت ان کی طرف سے اندیشوں کا شکار ضرور تھی، لیکن اس معاملے میں کوئی مؤثر کارروائی عمل میں نہیں آ سکی اور یہ منظم ہوتے چلے گئے۔ پچھلے چند سالوں سے انہوں نے بغاوت کا اعلان کر دیا اور اپنے لیے اپنے ہی علاقوں میں خود مختاری کا مطالبہ کرنے لگے۔ اس سلسلے میں انہوں نے پہلے تو قانونی کارروائیاں کی، لیکن حکومت نے جب ان کی سرکوبی کے لیے چھوٹے چھوٹے فوجی دستے روانہ کیے تو چند ہی گھنٹوں کے بعد ان فوجی دستوں کو تہس نہس کر دیا گیا۔ صرف چند ہی افراد زندہ واپس آ سکے تھے۔ اس کے بعد سے چھوٹی موٹی کارروائیاں جاری رہیں، لیکن ان لوگوں نے جنگلوں اور پہاڑوں میں اس طرح اپنے مورچے بنا رکھے ہیں کہ چھوٹی موٹی جنگی کارروائیاں بالکل بے اثر ثابت ہوتی ہیں۔ تانڈوز کے خلاف چھوٹی موٹی کارروائیاں اب بھی جاری رہتی ہیں۔ اس علاقے کی سرحدی بستی فیری کول ہے۔ فیری کول بھی تقریباً 60,000 افراد کی آبادی ہے، لیکن زیادہ تر یہاں تانڈوز کے خلاف کارروائی کرنے والے رضاکار دستے متعین ہیں۔ تانڈوز مختلف راستوں سے یہاں بھی پہنچ گئے ہیں اور ان کی وحشت خیز کارروائیاں اس جگہ بھی جاری رہتی ہیں۔ اکثر و بیشتر المناک حادثات ہوتے رہتے ہیں۔ انہوں نے اس جزیرہ نما کا خشکی راستہ بند کر دیا ہے اور فیری کول کے بعد ان کا اپنا علاقہ شروع ہو جاتا ہے، چنانچہ اس طرف کوئی آمد و رفت ممکن نہیں ہے۔ مسٹر براؤنسی نے مکمل تفصیلات بتاتے ہوئے کہا اور میں گہری سوچ میں ڈوب گیا۔ چند لمحات کے بعد میں نے گردن اٹھائی اور مسٹر براؤنسی سے کہا، مسٹر براؤنسی، اس معلومات کے لیے میں آپ کا بے حد شکر گزار ہوں۔ آپ نے چونکہ ہم پر اتنی توجہ دی ہے اور ہماری وجہ سے شدید ذہنی دباؤ کا شکار ہونے کے باوجود آپ نے ہمیں معاف کر دیا ہے، اس لیے مجھے جرأت ہوئی ہے کہ میں آپ سے مزید اس سلسلے میں معلومات حاصل کروں۔ مسٹر براؤنسی کے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ پھر وہ بولے، تم کس جرم کی پاداش میں گریگوائل لائے گئے تھے؟ کیوں؟ یہ سوال آپ نے اتنی دیر کے بعد کیوں کیا؟ میں نے پوچھا۔ نہ کرتا، جیسا کہ میں تم سے وعدہ کر چکا ہوں، لیکن گریگوائلز میں لائے جانے والے وہ قیدی ہوتے ہیں جو اخلاق و آداب اور انسانیت کی حدود سے گزر چکے ہوتے ہیں، جیسا کہ تمہارا وہ ساتھی جس کا نام تم اوڈے لیتے تھے اور جیسا کہ اس کے دوسرے ساتھی تھے، سوائے اس شخص میگن کے جسے بے دردی سے قتل کر دیا گیا۔ ایسے لوگ تو گریگوائلز سے بھاگے ہوئے لوگوں میں شمار کیے جا سکتے ہیں، لیکن وہ جو احسان کرنے کے بعد بھی اپنا احسان تسلیم نہیں کرتے، ایسے خطرناک قیدی نہیں ہو سکتے جنہیں گریگوائل جیسی بھیانک جگہ لایا جائے۔ بعض لوگ گردش وقت کے قیدی بھی ہوتے ہیں مسٹر براؤنسی، میں نے آہستہ سے کہا اور مسٹر براؤنسی ہمدردانہ نگاہوں سے مجھے دیکھنے لگے۔